السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ کسی بھی اپوزیشن کے لیے یہ بہت بہترین وقت ہوتا ہے جب حکومت کی طرف سے مہنگائی میں کمی کے دعوے تو کیے جا رہے ہوں لیکن وہ نظر نہ آ رہے ہوں گراؤنڈ کے اوپر۔ عوام میں پریشانی ہو، پیٹرول پرائسز اس وقت تاریخ کے بلند ترین سطح پر ہیں اور جابز موجود نہیں ہیں، ان میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے، ہر طرح کے مسائل موجود ہیں، انرجی کرائسس ہے، دہشت گردی کا مقابلہ قوم کر رہی ہے۔ تو اس وقت میں اپوزیشن اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ حکومت پر دباؤ ڈال سکے، لیکن تحریک انصاف جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے وہ اس پوزیشن میں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ بنیان المرصوص اور پھر اس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا جو کردار پاکستان نے ادا کیا ہے، اس کے بعد حکومت کی جو تاثر ہے عوام کے اندر وہ اتنا برا نہیں ہے، وہ بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جبکہ تحریک انصاف کوشش تو کرتی ہے، اعلانات تو کرتی ہے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی، احتجاج کرنے کی، لیکن عملی طور پر کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کیا اس کی وجوہات اصل میں ہیں؟ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنماء پاکستان تحریک انصاف کی۔ شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، کیا وجوہات ہیں کہ آئیڈیل وقت ہوتا ہے جب حکومت پریشانی میں ہو، گرداب میں گھری ہو، تو اپوزیشن تحریک چلایا کرتی ہے اور وہ بڑی کامیابی سے چلایا کرتی ہے، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قیام کے بعد سے اب تک کوئی بڑا احتجاج کرنے میں تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان دونوں ہی کامیاب نہیں نظر آتے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو اس خاص جبر اور فسطائیت کا سامنا ہے، اور وہ آئیڈیل حالات نہیں ہے جو کہ تحریک انصاف کی حکومت میں باقی پارٹیوں کو احتجاج کے لیے دیے جاتے رہے۔ تحریک انصاف کی حکومت ہی آپ کو یاد ہے مہنگائی مارچ ان لوگوں نے کیا، کہیں مار کٹائی نہیں ہوئی، کہیں پہ کنٹینر نہیں لگائے گئے، کہیں پہ انکسار نہیں پھاڑے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف اب کل ہمارے لاہور میں ایک ریلی نکلی، ہماری پارٹی کے خواتین اور نوجوانوں نے وہ نکالی، اور جو بچی اس کو لیڈ کر رہی تھی اور جو لوگ تھے 9 بندے اریسٹ ہوئے، اور ایک خاتون کو رات 3 بجے کہ جی آپ اس ریلی میں کیوں تھی رات کو اٹھا کے لے گئے۔ وہ کو بہت بڑی ریلی نہیں تھی، ایک میڈیم سائز ریلی تھی۔ obviously ریلی از sort of a protest۔ اسی طریقے سے جو پچھلے 6 مہینے پچھلے 1 سال کے دوران ہماری میگا موومنٹس بھی ہوئی ہیں، اس میں بھی ہمارے ہزاروں بندے گرفتار ہوئے۔ اب بھی اڈیالہ تو پروٹیسٹ کے لیے لوگ ٹیوزڈے کو اکٹھے ہوتے ہیں۔ ابھی 2 ہفتے پہلے وہاں سے ہمارے 51 بندے گرفتار ہوئے۔ آج سے 4 مہینے پہلے کم از کم 73 دن اندر رہ کے آئے۔ تو وہ حالات نہیں ہے۔ اس کے باوجود اور پھر ہمارے لیے اس وقت مین ایشو عمران خان صاحب کی رہائی ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے ہے۔ مہنگائی بھی، عوامی ایشوز بھی ہیں، مگر وہ ہم عوام کا ایشو سمجھتے ہیں اور عوام بھی اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی۔ تو اس کے درمیان کوشش پارٹی بھی کر رہی ہے، پارٹی کے ورکرز بھی کر رہے ہیں، اور جس کیپیسٹی کے اندر یا جس حیثیت میں جو ان کی وہ ہے وہ کرتے ہیں، اور حالات جو ہیں اس کے تناظر میں چیزیں جو ہے وہ کبھی تھوڑی، کبھی بڑی، کبھی موبلائزیشن بڑی ہوتی ہے، کبھی چھوٹی ہوتی ہے، اسی طرح چل رہا ہے۔ بٹ یہ موبلائزیشن مسلسل کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پہلے جب آپ لوگ اڈیالہ جیل کے باہر جمع ہوتے تھے تو زیادہ لوگ آپ کے ساتھ موجود ہوتے تھے، لیکن اب وہ تعداد بھی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو لوگ اب آپ کی کسی کال کو سنجیدگی سے نہیں لیتے نظر آ رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس ناٹ اے کال کو سنجیدگی والی بات نہیں ہے، کیونکہ اڈیالہ جو ہے وہ ہر ٹیوزڈے ہے، کیونکہ ہر ٹیوزڈے کا وہ دن ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی اسپیشل کال نہیں ہے۔ ایوری بڈی ہیز ٹو کم آن ٹیوزڈے۔ انسان ہے، فزیکل ایکسرشن ہے، فائنینشیل ایکسرشن ہے، سارا کچھ ہے، ورکر ہے، رپورٹ تو کوئی نہیں ہے، اور نہ پارٹی کو ان کے گھروں میں پیسے دیتی ہے۔ تو وہ روٹیشن کے اوپر اب آتے ہیں۔ پہلے شروع میں سارے ریجنز آتے تھے، لوگ اس میں سے کوشش کرتے تھے، پھر ایک ریجن آنے لگ گیا۔ اب 2 ریجن کی ہر ٹیوزڈے کو ڈیوٹی ہوتی ہے، ان میں سے لوگ آتے ہیں، ویکس بھی آتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ اب جو لاسٹ ٹائم جب ہمارے 51 بندے پکڑے گئے، سخت ترین بدترین بارش کے باوجود وہاں پہ کافی سارے لوگ آئے۔ obviously وہ انسان ہے، ایک جو تحریک ہوتی ہے، اسٹیپ فارورڈ دین اسٹیپ بیکورڈ، دے کیپ فائٹنگ، اسی طرح ہوتا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسا ہے کہ وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ممبر اسمبلی جو ہیں وہ سائیکل پر اسمبلی پہنچے احتجاج کے لیے، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا مہنگائی کے خلاف۔ تو یہ ایک جسچر تو ہو سکتا ہے مہنگائی کے خلاف احتجاج کا، لیکن حکومت کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوئی حکمت عملی، کوئی کامیاب حکمت عملی، کوئی احتجاج، کوئی مظاہرہ وہ کرنا، آپ نے بتایا کہ بڑی ریسٹرکشنز ہیں آپ کے اوپر، بڑی محدود آپ کے پاس اسپیس موجود ہے۔ جب محدود اسپیس ہے تو یہ بتائیے کہ پھر پلان بی کیا ہے آپ کے پاس؟
پلان بی بس ہر کوئی اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے پارٹی جہاں مناسب جگہ اور گنجائش سمجھتی ہے وہاں اپنی ہمت کرتی ہے. اللہ اللہ فیصلہ. آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی بات کرتے ہیں, سڑکوں پہ بھی بات کرتے ہیں, اڈیالہ کے سامنے بھی بات کرتے ہیں. that's all. ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرکزیت جو ہے وہ اب موجود نہیں ہے جب سب اپنے اپنے طور پہ کر رہے ہیں. کوئی مرکزی کال دینے کے لیے اس کی کیا وجہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی ہیں, وہ بھی بڑی امیدیں تھیں ان سے جب عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا تھا, ان کو ٹاسک بھی دیا گیا تھا, لیکن وہ بھی کوئی کردار ادا نہیں کر پا رہے, تو کوئی مرکزیت نہیں ہے. اچکزئی صاحب کا میں تو جواب نہیں دے سکتا. ہی از ناٹ پی ٹی آئی, وہ اپوزیشن لیڈر ہے, نومینیٹڈ ہے ہمارے لیڈر کے, مگر ہی از ناٹ پی ٹی آئی, تو میں تو ان کی جگہ پہ جواب نہیں دے سکتا. مگر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مرکزیت نہ ہونا غلط بات ہے, اس لیے کہ جو اڈیالہ میں بھی لوگ آتے ہیں وہ مرکز کی طرف سے بتایا گیا کہ آنا ہے سب نے, تو کسی کی پرسنل کال کوئی نہیں ہوتی. جو لوگ آتے ہیں جن کو ضلعی صدور اور ایم این ایز ایم پی ایز جن کو کرائے بھر کے دور پار ضلعوں سے وہاں تک اڈیالہ تک پہنچاتے ہیں, پھر گھر میں واپس لے کے جاتے ہیں, اگر پکڑے جائیں تو ان کی ضمانتوں کی کوشش کرتے ہیں, پارٹی کے کہنے پہ کرتے ہیں. مگر سر تو نہیں کرتے. آپ نے کہا محمود خان اچکزئی کا جواب آپ نہیں دیں گے. عمران خان صاحب نے جب انہیں نامزد کیا تھا تو چاہے احتجاج کرنا ہے یا مذاکرات کرنے ہیں, یہ اختیار پارٹی کا اختیار محمود خان اچکزئی صاحب کو دے دیا گیا تھا. وہ جو فیصلہ کریں گے پارٹی اس پر عمل کرے گی, تو وہ بھی احتجاج کرتے نظر نہیں آ رہے. پارٹی کے اندر بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ حکومت پر دباؤ ڈال سکے, تو یہ ایک بے بسی کی صورتحال تو ہے آپ کے لیے. ایک طرف نہیں کوئی بے بسی کوئی نہیں ہے. ایک طرف آپ خود کہہ رہے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو مزاحمت یا مفاہمت کے حوالے سے جو بھی فیصلہ لینا ہے اس کا کہا. وہ تو کہتے ہیں میں تو مزاحمت والا نہیں ہوں, میں تو مفاہمت کروں گا, تو پھر آپ مزاحمت کا ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو آپ تحریک انصاف کو الگ کر رہے تھے نا, اس لیے میں نے پوچھ لیا کہ تحریک انصاف الگ ہے وہ الگ ہے, تو آپ کی طرف سے بھی نہ کوئی مزاحمت نہ مفاہمت اور پلان بی بھی کوئی موجود نہیں ہے. تو اب حکومت نے ایک مرتبہ پھر محمود خان اچکزئی صاحب سے مذاکرات کی بات کی ہے. کن نکات پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ یہ عوامی ایشوز پر ہو سکتے ہیں یا اس کا مرکزی نقطہ عمران خان صاحب کی رہائی ہوگا؟ مرکزی نقطہ عمران خان صاحب کی رہائی ہوگا. لیٹس ناٹ فول اینی بڈی. اچھا, مگر وزیر اعظم نے تو کہا ہے کہ آئیے بیٹھیں اور الیکشن کمیشن, نئے چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. وہ تو ہونی چاہیے, وہ تو ویسے بھی ہونی چاہیے, اس کے لیے خاص دعوت کی ضرورت تو ہے ہی نہیں. وہ تو پروسیجر میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے مل کے وہ کرنا, اس میں کون سا کوئی احسان کیا وزیر اعظم نے. That's a part of the procedure. It's written. ٹھیک ہے, تو یہ جو مذاکرات ہیں یہ یہیں تک محدود رہیں گے؟ یہ تو آپ اچکزئی صاحب بتا سکتے ہیں, میں جب یہ شروع ہوں گے تو آگے چلیں گے نا. وہ کہتے ہیں we'll cross the bridge when we'll get to the bridge. پہلے تو کی جاتی ہے دونوں. اچھا, کسی بھی بڑی پارٹی میں سر ڈویژن ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, مختلف رائے ہوتی ہیں, لیکن تحریک انصاف کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اتنی ڈویژن ہے کہ ایک دوسرے کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے. خیبر پختونخوا حکومت الگ آپریٹ کر رہی ہے, گوہر خان کی اہمیت الگ ہے, سلمان اکرم راجہ کچھ اور گفتگو کرتے ہیں, اور ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی مختلف قسم کے بیانات آپ کی طرف سے آ جاتے ہیں. کوئی مفاہمت کی بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی احتجاج کی بات کر رہا ہوتا ہے. تو وہ مرکزیت والا جو میں نے سوال آپ سے پہلے کیا تھا, اسی کے تناظر میں اس کو دیکھ لیجئے کہ واقعی جتنی ایکٹیو ہونی چاہیے ایک پارٹی کی لیڈرشپ اتنی ایکٹیو ہے آپ کی لیڈرشپ؟ نہیں, آپ مجھے مثال دیں. جو آپ نے کہا جو یہ علیحدہ باتیں کر رہا ہے, کوئی مثال دیں کسی ایشو کے اوپر. جی, خیبر پختونخوا حکومت نے احتجاج کا اعلان کیا اب سے چند ماہ پہلے, لیکن گوہر خان صاحب نے کہا کہ جی ہم احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے. کبھی احتجاج کا اعلان ہوتا ہے, سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے سر. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہر ریجن اور ہر صوبہ پاکی آئین کے مطابق اپنی اپنی ایکٹیویٹی انڈیپینڈنٹلی ڈیزائن کرنے کا اختیار رکھتا ہے. یہ آئین کے اندر ہے ہماری پارٹی کے, اس میں کون سی بات. مگر سر پارٹی کی مرکزی جدوجہد پہلے بھی ہم نے بڑی جدوجہد اور تحریکیں دیکھی ہیں, پیپلز پارٹی کی بھی دیکھی ہے, نون لیگ کی بھی دیکھی ہے, اور آپ کی بھی دیکھ رہے ہیں. تو وہاں پر تو ہمیں ایک مرکزیت نظر آتی تھی. اگر پارٹی کی قیادت ملک کے اندر بھی موجود نہ ہو تب بھی لاہ عمل تو ایک ہی ہوتا تھا. آپ کیا نہیں ہے ایسا؟ نہیں, ایسی غلط بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیں ان کی جدوجہد کا ہماری جدوجہد سے کیا مقابلہ؟ کتنی دفعہ اسلام آباد میں وہ لاکھوں بندہ لے کے گئے ہیں, مجھے بتائیں آپ. کتنی دفعہ ان کے لوگوں نے وہ اتنا بڑا مارچ کیا جتنا ہماری پارٹی نے کیا. ان کا تو وہ کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. اور ان کا تو ہوا, ان کے لیڈر ہمیشہ کمپرومائز کر لیتے تھے, بندے باہر, کیسز ختم.
ہمارا لیڈر تو اندر پڑا ہوا ہے, اس نے تو کوئی کمپرومائز کوئی نہیں کیا. اس لیے فسائیت جو ہے وہ پچھلے 3-4 سال سے مسلسل جاری ہے, چاہے پی ڈی ایم 1 ہو چاہے پی ڈی ایم 2 ہو. ٹھیک ہے, تو ان کا تو کوئی ہمارے سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. اس وقت یہ گفتگو ہو سکتی ہے شیخ صاحب, کیونکہ چیزیں نظروں کے سامنے جو ہیں وہ مختلف ہیں, لیکن اگر آپ ماضی میں جائیں تو چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہوں, وہ نصرت بھٹو ہیں, انہوں نے مار بھی کھائی ہے. جب احتجاج ہے تو 88 میں جب بے نظیر آئی ہیں تو جتنا بڑا احتجاج ہوا یا جتنے لوگ ان کے ویلکم کے لیے نکلے, پہلے کبھی نہیں نکلے. نواز شریف نے بھی احتجاج کیے ہیں, تو یہ ہوتا تو رہا ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ ماضی میں کسی نے نہیں کیا. آگے ذرا سا بڑھتے ہیں, یہ خیبر پختونخوا کے سی ایم کی تبدیلی کی کچھ باتیں سنائی دے رہی ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بے نظیر بھٹو صاحب آئی تھی, مجھے بھی یاد ہے. کوئی وہاں پہ کنٹینر لگا کے راستے بند نہیں کیے گئے تھے, کوئی گولیاں نہیں چلا کے بندے مارے نہیں گئے تھے, کوئی شہادتیں نہیں ہوئی تھی ان کے آنے کے اوپر, کوئی 5-10 ہزار بندہ گرفتار نہیں ہوا تھا. انہوں نے بالکل بیوی کی جدوجہد ہے اور بہت سارا انہوں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں, اور ہم بالکل اس کو دیکھتے ہیں, اور اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ کمپیریزن نہیں بنتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور پارٹی نے جدوجہد نہیں کی یا کسی پارٹی اور کو لتر نہیں لگے, میں یہ نہیں کہتا. جہاں تک آپ نے چیف منسٹر کی اس کی بات کی ہے, ریپلیسمنٹ کی بات پوچھی آپ نے, جی جی جی, نہیں کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے, چیف منسٹر کو صرف عمران خان صاحب ہی ریپلیس کر سکتے ہیں. پچھلے چیف منسٹر صاحب جو ہیں ان کو خان صاحب نے حکم دیا کہ آپ ریزائن کر دیں, انہوں نے 2 منٹ سے پہلے ریزائن کر دیا. جس دن اس کو کہیں گے یہ بھی چلا جائے گا. سر مہنگائی کو لے کر پارٹی کے اندر پورے ملک میں ایک تشویش تو ہے, پارٹی کچھ پلان کر رہی ہے مستقبل قریب میں؟ کر رہی ہے جی, پارٹی نے میٹنگز کی ہیں, دیکھیں کیا لائے عمل اناؤنس کرتے ہیں راجہ صاحب. اچھا یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کے نزدیک, ویسے تو آپ ایک بار کہہ چکے ہیں, میں دوبارہ وضاحت چاہ رہا ہوں کہ پبلک ایشوز, مہنگائی, بے روزگاری, انرجی کرائسس, حکومت کی پرفارمنس, اولین ایشو یہ ہے یا اولین ایشو عمران خان کی رہائی ہے؟ ایکولی امپورٹنٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا مینڈیٹ چوری نہ ہوتا تو یہ کرائسس نہ ہوتے. عمران خان صاحب کا نکلنا ان کرائسس کو اینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے. سو دس از ایکولی امپورٹنٹ. سر بہت بہت شکریہ. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی, رہنما پاکستان تحریک انصاف. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے ملک کی معاشی اور اقتصادی صورتحال پر. ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پاکستان میں تاریخی سطح پر پہنچی ہوئی ہیں اور 117 روپے فی لیٹر پر حکومت لیوی وصول کر رہی ہے, جس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کیونکہ سیلز ٹیکس یہ نہیں ہے, لیوی ہے جو براہ راست مرکزی حکومت کے خزانے میں جاتی ہے. تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس سے جتنی بھی آمدنی ہو وہ مرکز کو ہی ملے, اور حکومت ایسا کر بھی رہی ہے. اس وقت ہمارے پڑوس میں جنگ بھی جاری ہے, آبنائے ہرمز کی بندش کا معاملہ بھی ہے, سپلائی چین متاثر ہے, لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ یہ کہتے پائے گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے جتنا اضافہ کر دیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں, یہ حقیقی منافع نہیں ہے. حکومت دراصل اپنے ڈیفیسٹس کور کرنے کے لیے یہ اضافہ کر رہی ہے. تو اس چیز میں کتنی صداقت ہے, اور حکومت کے جو میجرز تھے, آسٹریلٹی کے میجرز تھے, وہ کتنے کامیاب رہے ہیں, اس نے کتنی بچت کی ہے, اور کس حد تک حکومت کر سکتی تھی جو کر چکی ہے, اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ حکومت کے بس سے باہر ہے, جو حکومت کا موقف ہے اس میں کتنی صداقت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب اسد علی شاہ صاحب, ماہر معیشت ہیں آپ. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. سر پیٹرولیم مصنوعات سے ہی شروع کرتے ہیں کہ حکومت 117 روپے لیوی وصول کر رہی ہے, جس کا مقصد سیدھا سا یہ ہے کہ یہ حکومت مرکزی حکومت کے ہی خزانے میں جائے, جبکہ سیلز ٹیکس تو صرف فریض پر. تو کیا حکومت واقعی اپنے ڈیفیسٹس کور کرنے کے لیے اس نے یہ لیوی لگائی ہے اور قیمتوں میں اضافہ کیا ہے؟ یہ تو طے ہے کہ تیل کی جو سپلائی ہے اس میں پرابلمز ہیں, قیمتیں بڑھنا ضروری تھیں, لیکن جتنی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اس سے کم بڑھتی ہیں اگر حکومت کے ڈیفیسٹس نہ ہوتے تو. جی دیکھیں, یہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ تو کافی چارج کر رہی ہے گورنمنٹ, اور یہ کئی سالوں سے کر رہی ہے اب, اور بتدریج یہ بڑھاتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے ٹیکس کلیکشن میں شارٹ فال آتا ہے تو جو نارمل مطلب جو انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی وغیرہ, تو جو اور ڈیفیسٹ ہوتا ہے
تو اس کو پورا کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی لگا دیں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ شیئر بھی نہیں ہوتی، وہ ڈویزبل پول میں بھی نہیں جاتی، وہ سارا فیڈرل گورنمنٹ میں جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ کاربن لیوی بھی ہے سر اس کے اوپر. جی کاربن لیوی الگ لگائی ہوئی ہے. جی کاربن لیوی الگ لگائی ہوئی ہے. اور یہ جو ٹیکسز ہیں خاص طرح سے پیٹرولیم لیوی، یہ بیسیکلی ہے تو کانسٹیٹیوشنلی اگر صوبے اس کو چیلنج کریں تو یہ تو بالکل ٹینیبل نہیں ہے. یہ یا تو صوبائی ٹیکس ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ لے رہا ہے، یا پھر اگر اس کو سیلز ٹیکس ٹریٹ کر کے اور اس کو ڈویزبل پول میں جانا چاہیے. تو بہرحال اصل تو اس وقت ایشو یہ ہے کہ مہنگائی بھی اس سے بڑھ رہی ہے. تیل کی پرائس ویسے ہی آج ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو 95 تک آ گئی تھی، 92 تک آ گئی تھی، جو کچھ لگ رہا تھا چند دن پہلے کہ کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے گا، تو وہ دوبارہ $105 پہ آ گیا ہے برنٹ جو ہے نا. تو اس سے تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو اتنی آئل پرائس ہے یہ کچھ ہو سکتا ہے اور بڑھ جائے یا کم از کم ہوتے نظر تو نہیں آ رہی. اس میں فلیکچویشن رہے گی سر. ابھی بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات آ رہے ہیں اور جو ایرانی تجاویز تھے ان کو قبول نہیں کیا، انہوں نے مسترد کر دیا، تو پھر حملے کی دھمکی دی ہے، ممکنہ طور پہ پرائسز بڑھ جائیں گے. وزیر پیٹرولیم یہ کہتے سنے گئے کہ کیونکہ ہمارے پاس اسٹریٹجک ریزروز موجود نہیں ہیں اس لیے ہمیں قیمت بڑھانا پڑی، انڈیا کا مقابلہ ہم سے نہ کریں. لیکن سر بنگلہ دیش نے بھی اتنی قیمت نہیں بڑھائی جتنی پاکستان نے بڑھائی، ان کے پاس بھی اسٹریٹجک ریزروز نہیں ہیں. تو یہ اسٹریٹجک ریزروز کا معاملہ تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو بتائیے. اور دوسرا یہ کہ اب تک کتنا شارٹ فال ہے جو حکومت اس سے کور کرنا چاہتی ہے؟ جی اسٹریٹجک ریزروز کی بات کچھ حد تک تو صحیح ہے. ہمارے پاس جو ہے 28 دن کی جو اوگرا کی ریکوائرمنٹ ہے وہی ہوتی ہے، جو کہ آپریشنل ریکوائرمنٹ ہے. ریزروز تو کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ کچھ وہ ہے. مگر سر ہماری سپلائی تو کسی دن بھی نہیں رکی نا. مسئلہ یہ کہ ریزروز نہیں ہے لیکن ہماری سپلائی نہیں رکی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سپلائی ہے. انڈیا میں دیکھیں اسٹریٹجک ریزروز کا ایشو نہیں ہے. انہوں نے وہاں پر الیکشنز بھی تھے تو انہوں نے ابزارب کیا ہے لاس جو ہے، اور ان کے پاس جو ہے کیپیسٹی ہے. وہ دیکھیں وہ IMF پروگرام میں نہیں ہے. ایک بڑا فرق ہے نا. ہم IMF پروگرام میں، اور IMF پروگرام جو ہے وہ ہمیں اس طریقے سے IMF مانیٹر کرتا ہے ڈنڈا لے کے کہ جو ہمیں حکم کرتا ہے وہ ہمیں کرنا ہوتا ہے. حالانکہ اتنی ایمرجنسی ہے، اتنی اگر ہماری ریلیشن شپس اچھی ہو گئی ہیں، امریکہ کے ساتھ اچھی ہو گئی ہیں، اور باقی بھی دنیا کے جو ممبرز ہیں ویسٹرن ورلڈ کے، چائنا بھی ہے اس میں، تو ہمیں کچھ اس وقت کنسیشن لینی چاہیے. میرے خیال میں حکومت کو تھوڑا سا بولڈ لے کے کچھ لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے، کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ کیا حکومت کر سکتی ہے سر ایسا؟ حکومت ایسا کر سکتی ہے؟ جی کیوں نہیں دے سکتی ہے. جو فسکل ڈیفیسٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ اتنی، یہ اس کو کہتے ہیں فورس میجور ہے نا. یہ تو انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے. تو اس میں اگر 100-150 بلین جو ہے گورنمنٹ ریلیف دے دے لوگوں کو، تو اس میں ڈیفیسٹ نہ بڑھ جاتا ہے 0.5% یا 1% جو ٹارگٹ ہے. تو میرے خیال میں اس سے کوئی اتنا ہیون ول ناٹ شیک نا، کوئی ارتھ شیٹرنگ والی بات تو نہیں ہوگی وہ اس سے. لیکن انفارچونیٹلی حکومت جو ہے بالکل ہی IMF جیسے کہتا ہے وہ کرتی ہے، اور اسے صورتحال بھی ہماری بہتر نہیں ہوگی. 1 سال اسی طریقے سے گزر جائے گا، مہنگائی پھر بڑھ جائے گی، پھر آپ کی انمپلائمنٹ اور پاورٹی جو ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی، اور پھر یہ پروگرام ختم ہوگا تو پھر ہم بینکرپٹ ہوں گے، دوبارہ ہمیں IMF پروگرام میں جانا پڑے گا. کوئی ریفارم بھی ہم نہیں کر رہے ہیں. تو بدقسمتی سے پاکستان جو ہے مطلب ایسا کوئی ملک دنیا میں رہ نہیں گیا جو کہ اتنا پرماننٹ کسٹمر ہے IMF کا جیسے پاکستان بن چکا ہے. درست جو ایک طرف تو ہم نے بڑا اچھا
ملٹریلی اپنے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے, ڈپلومیٹکلی کیا ہے, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو رہا, لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا. کچھ چند لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. مجھے بتائیں, اس کو یوز کر کے, کچھ انفلوئنس یوز کر کے کچھ لوگوں کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے نا. بالکل بالکل درست فرمانے سر. بہت بہت شکریہ آپ کا. اسد علی شاہ صاحب ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت چاہے تو IMF سے بھی بات کر سکتی ہے, حکومت کو کرنی چاہیے, اور جو ریلیشنز اس وقت دنیا میں ہمارے ہیں اور جس وقت جو ہمارا مقام ہے اس کو استعمال ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ جو اندرونی طور پر ہمیں اصلاحات کرنی تھی اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے, ورنہ جو نقشہ اسد شاہ صاحب نے کھینچا وہ خدا نخواستہ ویسے ہی ہوگا جیسا وہ بتا رہے تھے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس صدی کا سب سے بڑا کانفلکٹ, ایران کا تنازعہ, امریکہ ایران جنگ ایک نئے موڑ پر ایک مرتبہ پھر موجود ہے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید, اور اب بات کریں گے ویسٹ ایشیا تنازع کی, یعنی ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے. اس میں ایک مرتبہ پھر ایران کی پیش کی گئی تجاویز کو امریکہ نے مسترد کر دیا ہے. یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. امریکہ کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ایکسچینج ہوتی ہیں تجاویز کی, اور تجاویز کسی نہ کسی جگہ پر آ کر رک جاتی ہیں. آگے معاملہ نہیں بڑھ رہا ہے. یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا اور کہاں آگے بڑھے گا, کیونکہ ایک بات تو اس میں بہت واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ایران بالکل اس بات پر تیار نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ کرے. اس وقت ایک ریجنل پاور, ایک سپر پاور کے ساتھ نبردآزما ہے, اور اس کو 2 مہینوں کا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن امریکہ اپنی برتری ثابت نہیں کر پا رہا, جس کا واضح سا مطلب یہ کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے, اور مذاکرات کی ٹیبل پر اس کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے میدان جنگ میں حاصل کیا ہے, اور ایران اس کو وہ کچھ دینے کو تیار نہیں ہے جو اس نے میدان جنگ میں حاصل نہیں کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشفاق حسن صاحب, معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں. آپ ان کی تجزیے سنتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو اب صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے یہ بعیدست قیاس نہیں تھی, لگتا تھا ایسا ہی ہوگا, کیونکہ ایران لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہا. وہ فیس سیونگ جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں ایران دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جی مسعود, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. آپ نے بڑا اچھا سوال بھی کیا اور انٹرو بھی بڑا اچھا دیا. لیکن چکر یہ ہے کہ ایران نے, جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بہت بڑا بیان دیا تھا کہ میں ایران کی پوری سویلائزیشن جو اڑا دوں گا, اس کے اوپر 2 ابھی آپشن تھے ایران کے پاس کہ ایران یا تو فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کر لے, یا پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بلف جو ہے نا اس کو کال کر لے. تو آبویسلی ایرانین جو ہیں بڑے ریزالو والے ہیں, نیشنل ریزالو ہے, اندر ان کے بڑی یونٹی ہے, قوم اکٹھی ہے. چھوٹی سی بات ہوتی ہے, آپ دیکھیں سڑکوں پہ نکل کے آ کے آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں آرم فورسز کو. تو ایران نے بلف کال کر دیا پریزیڈنٹ. جو ہی بلف کال ہوا ساری ٹائٹس ٹرن ہو گئی. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے آپشن جو ہے ان کے پاس ختم ہونا شروع ہو گئے, اور ابھی جو ٹائم کی سچویشن ہے ان کے اوپر ٹائم کا ایک بڑا بار لٹک رہا ہے. اس ٹائم ونڈو کے بیچ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ نہ کر سکتے ہیں, نہ کچھ جنگ کر سکتے ہیں, نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. He has to do this کہ اونلی یہ برکس مین شپ کریں اور کوشن کے طور پہ ایران کو دبانے کی کوشش کریں. لیکن ایران سمجھ گیا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ اس وقت کس سچویشن میں ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ یہی ٹائم ہے ان کے پاس کہ وہ اپنا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو کیش کر سکتے ہیں, کیونکہ امریکہ بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے. وہ ایران نے یہ جنگ کا یہ رنگ جو ہے نا بہت کلیئر مارجن سے اس کو تو سر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ کیا ان کے پاس ابھی بھی ایسے کارڈز موجود ہیں کہ وہ میدان جنگ کا نقشہ پلٹ سکتے ہیں، اور وہ کوئی بہت ہی خطرناک قسم کے آپشنز ہیں جنہیں وہ استعمال کرنے سے ہچکچا رہے ہیں، یا ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے؟ دیکھیں جو انوائرمنٹ ابھی کریٹ ہو گئی ہوئی ہے امریکہ کے خلاف، اور جو انٹرنل ان کی جو سچویشن ہے، اس دونوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس 3 آپشن ہے. ایک تو آپشن یہ ہے کہ جو ایران نے اپنے مطالبات دیے ہیں تھوڑا سا ان کو آگے پیچھے کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور جنگ بندی کریں، اور پھر بڑی ایک وکٹوریس اسپیچ کر کے اپنے انٹرنل آڈینس کو میسج دیں کہ یہ میں کرتی ہے. لیکن اس پہ بہت کریٹیسزم ہوگا، کیونکہ یہ وہ ایران کی شرائط ہیں جو انہوں نے پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے بھی نہیں رکھی تھی. اس سے زیادہ شرائط ہیں جس میں وہ ہارموز کو بھی کیچ کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ اپنے سارے اثاثے چھڑوانا چاہتے ہیں، ساری سینکشنز ختم کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو یورینیم کا ان کا اپنا مطالبہ ہے کہ اس کو بعد میں ڈیل کیا جائے، اس کو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو دیر فور
जो प्रेसिडेंट ट्रंप कभी भी ये नहीं पैगाम दे सकेंगे अपने ऑडियंस को कि मैं जीत के आया हूं, क्योंकि शराइत तो ईरान की माननी पड़ेगी। अगर ये करते हैं तो ये सारे नुकसान आते हैं। दूसरा उनके पास ऑप्शन ये है कि वो इसको डिले करें, वेट करें और इस तरह ब्रिंक्समैनशिप का मुजाहरा करते जाएं। ये भी उनके लिए इस टाइम विंडो में पॉसिबल नहीं है। इंतखाबात सर पे आ रहे हैं, चाइना का विजिट है, अंदर बहुत सारी पोलराइजेशन है, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, प्राइस हाइक ऊपर चढ़ी हुई है, दुनिया का प्रेशर है, गल्फ कंट्रीज का प्रेशर है, वो भी नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन ये है कि सबक सिखाएं एक दफा फिर, ये भी नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि पहले इन्होंने करके देख लिया, अभी जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उन्होंने किया है वो टोटली ईरान की फेवर में जा रहा है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ अमेरिका और अलाइज को इस जंग का, और अभी अगर वो ये करते हैं तो आप देखें कि जो उनकी अप्रूवल रेटिंग 22 पे आई हुई है वो शायद 15 पे आ जाए और ये एक रिकॉर्ड हिस्ट्री का बन जाए, कभी टूटे ही ना आए। और सर ये देखने में आ रहा है, CIA की जो अभी रिपोर्ट सामने आई है उसने कहा कि इनके पास कम से कम 25,000 ड्रोन और मिसाइल्स अभी भी मौजूद हैं। तकरीबन 70% की कैपेसिटी जो है वो बरकरार है हमला करने की। उन्होंने कहा कि इनके पास कम से कम 3 महीने का राशन ज़ख़ीरा है, ज़रूरियात ज़िंदगी इनके पास मौजूद है। 3 महीने तक आप ईरान को मुकम्मल तौर पर बंद कर दें तो ये सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती 3 महीने की बंदिश। तो ये ऑप्शन भी नहीं है कि वो हमला कर सकें, ये ऑप्शन भी नहीं है कि वो कोई दबाव डाल सकें, ये ऑप्शन भी नहीं है कि वो वैसा कोई मुआहदा कर सकें जैसा ओबामा ने कर लिया था, उससे भी बुरा मुआहदा इनको करना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल तो बड़ी मज़ाक़ खेज़ सी सूरत हाल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, बड़ी मुश्किल में बेचारे इस वक्त। ये मैं यही कहा कि उनके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन रन आउट हो गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के पास। उनके पास जो टाइम विंडो थी वो भी बिल्कुल स्लिप हो गई हुई है अभी, इसलिए वो बहुत डेस्परेट हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी अपीसमेंट करते हैं, कभी वो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ब्रिंक्समैनशिप के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत है। उस प्रेशर को वो ऑब्विएट करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। दूसरा आप देखें कि ईरान का जो वॉर स्टेमिना आपने जो बात की है, CIA की रिपोर्ट्स हमेशा उसके बारे में बहुत गलत हुई है। ईरान हमेशा से ये कहता है, देखिए एक कौम ने जब ये फैसला किया हुआ उन्होंने एक ही वेपन को यूज करना, उनकी सारी एनर्जी, सारे रिसोर्सेज और ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, उसी के गिर्द जमा है कि हमने मिसाइल बनाने हैं, उसके बाद हमने ड्रोन्स बनाने हैं, हमने इसी से अपने मुल्क का दिफा करना है। तो मैं समझता हूं कि अभी तक ईरान के पास मेरे अपने एस्टिमेट और कुछ न्यूज अपना इंफॉर्मेशन के मुताबिक कम से कम 5 से 6 माह की जंग लड़ने का उनके पास ज़ख़ीरा है। एज फार एज उनके पास फूड और बाकी जो जरूरियात जिंदगी की चीजें वो कोई कमी नहीं है, वो प्रॉपर हर तरफ से, चाइना से भी आ रही, रशिया से भी आ रही, और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ उन्होंने जो एक ब्लॉकेट कहा हुआ है बहुत खुली है स्टेट ऑफ हॉर्मज़, ठीक है ना, वो 30 किलोमीटर है, निकल के सब कुछ आ जाता है। ईरान की टोन एंड मूड जो है वो बड़ी ऑब्वियस है, वो बताती है कि उनके पास वॉर स्टेमिना भी है, उनके पास फूड स्टेमिना भी है, कम से कम 4 से 5 माह का। इसलिए उन्होंने ये समझ लिया हुआ है कि यही एक टाइम विंडो है जिससे वो अपना नेशनल इंटरेस्ट को पूरी तरह कैश कर सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं, जो उन पे सैंक्शन सारी हटवा सकते हैं, जो उनके एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं उसको हटवा सकते हैं। और सर ये तो सब ईरान हासिल कर सकता है, लेकिन अमेरिका के सदर जो चीन जा रहे हैं, अब ये बात बहुत ज्यादा वाज़ेह होती चली जा रही है कि वो एक हारे हुए सदर के तौर पर ही जाएंगे चीन, या वो इस विजिट को कैंसिल कर देंगे। मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अगर विजिट कैंसिल करते हैं तो ये एक मैसेज लाजमी जाएगा कि वो एक हारी हुई जंग के ऊपर बैठे हुए हैं, और उस जंग को अभी थोड़ा सा टाइम विंडो दे के वो मे भी कोई बेहतर पोजीशन में लाने की कोशिश करके इससे एग्जिट होना चाहते हैं। ये ज्यादा खतरनाक है। अगर वो इस सिचुएशन में जाते हैं तो उनके पास 2-3 कार्ड्स हैं जिसमें वो चाइना को कन्वे कर सकते हैं कि हमने हर किस्म को ऑप्शन दिया, ईरान को क्वाइन टेबल पे बैठे इसको रिजॉल्व कर लें, लेकिन ईरान इस बारे में सीरियस नहीं है, इसलिए हम इस जंग को जो आपके पास आने से पहले इसको वाइंड अप करना चाहते थे वो अभी तक लिंगर ऑन कर रही है। वो चाइना को भी इसमें बीच में इन्वॉल्व करना चाहेंगे, जो उन्होंने डबल वहां पे कंटेनमेंट की हुई है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में ब्लॉकेट किया, वो चाइना को भी कहेंगे कि आपकी सप्लाई चेन भी उतनी चोक है जितनी बाकी मुल्कों की। देयरफॉर जो
exert your influence onto the Iran اور ایران کو ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ لائیں تاکہ وہ جنگ بندی تو ہے جنگ ختم پہ ہونے پہ راضی ہو جائے اور اپنی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے ان میں فلیکسیبلٹی پیدا کرے. تو وہ ایک تیر سے دو کار کرنا چاہیں گے بجائے یہ کہ اس وزٹ کو پوسٹ پون کریں. جی بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشفاق حسن صاحب. گفتگو آپ سن رہے تھے. یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ایران تنازع کی اور یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید امریکہ چین سے کہے کہ آپ اپنا رسوخ استعمال کریں. تو اس حوالے سے چائنا کا بہت دو ٹوک موقف موجود ہے کہ چائنا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور قوانین کے مطابق اس مسئلے کا حل چاہتا ہے, اقوام متحدہ کے امبریلا کے اندر حل چاہتا ہے اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق چاہتا ہے. وہ کسی قسم کا انڈیو پریشر ڈالنے کے لیے ایران پر تیار نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایران کی سالمیت اور اس کی خود مختاری کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہے اور جو اس کے معاہدے ان کو بھی آنر کرے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ ایک مشکل صورتحال میں ہیں. بہرحال ہمارے پاس پروگرام میں وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. کل تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.